السلام علیکم۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں اسلام اور اللہ پاک کی گفتگو۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ ہر روز موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پہ جاتے تھے اور اللہ پاک سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن جا رہے تھے تو ایک عورت وہاں سے گزری اور انہوں نے بولا، موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے میرے لیے فریاد کیجیے، ان سے پوچھیے کہ کیا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کے اولاد نہیں ہوتی تھی، شادی کے بہت عرصے ہو چکے تھے۔ تو اللہ پاک سے یہ پوچھنا کہ میری قسمت میں کیا اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑی پہ گئے تو اللہ پاک سے گفتگو کرتے سمے انہیں یاد آیا تو انہوں نے بولا کہ اے اللہ پاک، فلانی ایک عورت ہے جس نے ہم سے یہ آپ سے التجا کی ہے کہ کیا ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے بولا ہاں موسیٰ علیہ السلام، آپ ان سے جا کے یہ بول دینا کہ ان کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کہاں سے گئے تو اس عورت سے جب ملے تو اس عورت کو بولے کہ اللہ پاک نے آپ بولا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت مایوس ہو گئی اور چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ وہ عورت ایک جگہ جا کے دریا کے کنارے جا کے رو رہی تھی۔ وہاں سے ایک بوڑھا شخص گزرا۔ انہوں نے بولا کہ مائی تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے بولا کیا بتاؤں بابا، میں بے اولاد ہوں، میری ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک سے بولے تھے تو اللہ پاک نے بولا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ انہیں بولے کہ نہیں، آپ کی قسمت میں اولاد ہے، جائیے آپ اولاد سے نوازے جائیں گے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے بولا یہ شخص تو ایسے ہی بول رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے گفتگو کی اور ہم سے بتائی تو اللہ پاک تو ایسے نہیں بولیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بات سے بہت ہی مایوس تھی اور اس بوڑھے نے جو بولا تھا اس پہ اس نے تجاوز نہیں کی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد اس کے گھر میں اس کے بیٹے ہوئے اور اس کے 4 بیٹے ہوئے، ایک ایک کر کے۔ کچھ سالوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس کے آنگن میں 4 بیٹے کھیل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا شاید اس کے محلے اڑوس پڑوس کے بچے اس کے آنگن میں کھیل رہے ہیں، اس عورت کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس قسمت میں، بیچاری کے آنگن میں کچھ بچے کھیلتے ہوئیں گے۔ تھوڑی دور اور آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچے اس عورت کو ماں ماں کر کے پکار رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس عورت کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ ماں یہ کس کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے بولا موسیٰ علیہ السلام یہ تو میرے بیٹے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کچھ نہیں کہے اور من میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ پاک تو جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن یہ کیسے ہوا کہ اس کے پاس 4 بیٹے ہیں۔ انہوں نے سوچا میں اللہ پاک سے ضرور اس چیز کا جواب لوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑی پہ گئے تو اللہ پاک سے پوچھے اے اللہ پاک، فلانی عورت ہے جس کو آپ نے بولا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں تو 4 بیٹے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بولا ہاں موسیٰ علیہ السلام، اس کی قسمت میں بیٹے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا تو پھر اس کے پاس 4 بیٹے کیسے آئے؟ اللہ پاک نے بولا میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے آپ ایسا کیجئے کہ یہ تخت لیں اور یہ چاقو لیں، پہلے مجھے انسان کا گوشت لا کے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا مجھے ٹھیک ہے اللہ پاک، میں آپ کو گوشت لا کے دیتا ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بستی میں چلے گئے اور ہر ایک انسان کے پاس گئے اور بولے اللہ پاک نے گوشت منگایا ہے انسان کا۔
دیکھیے کوئی انسان دینے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ وہ صبح سے شام تک وہ پوری بستی میں گھومتے رہے اور کنجی کھٹکھٹا کے انسانوں سے بولے کہ اللہ پاک نے گوشت منگایا ہے۔ دیکھیے کوئی انسان تیار ہی نہیں ہوتا تھا اپنا گوشت دینے کے لیے۔ جب شام کا وقت ہوا، کوہ طور پہ جانے کا وقت ہوا تو ان کی تھالی خالی تھی۔ وہ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ تو اس بوڑھے نے بولا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اب کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے بولا یہ آپ تھالی اور چاقو کیوں لیے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ اللہ پاک نے گوشت منگایا تھا انسان کے لیے، کسی نے گوشت نہیں دیا۔ انہوں نے بولا رکو، یہ تھالی اور چاقو مجھے دو۔ انہوں نے اپنے گوشت کاٹنے کے لیے کرا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ اللہ پاک نے شریر کے کون سے حصے کا گوشت منگایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا یہ تو میں نے نہیں پوچھا، جاتا ہوں میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اس بوڑھے نے بولا نہیں، آپ جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ایسا کرتا ہوں میں اپنے شریر کا ہر انگ کا گوشت کاٹ کے دیتا ہوں، اللہ پاک کو جس حصے کا گوشت چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے۔ اس بوڑھے نے اپنے ہر ایک انگ کا شریر سے گوشت چھیل چھیل کے دے دیے، اس تھالی میں بھر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تھالی لے کے کوہ طور پہ گئے، اللہ پاک سے بولے اللہ پاک لیجئے، میں یہ گوشت انسان کا گوشت لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے بولے اس تھالی کو رکھ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولے کہ اللہ پاک اب ہمیں اس سوال کا جواب بتائیے کہ اس عورت کو بیٹے کیسے ہوئے؟ اللہ پاک نے بولے کہ یہی تو اس کا جواب تھا جو آپ نے ہم سے پوچھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ وہ کیسے؟ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے تو انسان کا گوشت مانگا تھا، آپ چاہتے تو آپ یہیں کہیں اپنا گوشت کاٹ کے دے سکتے تھے، لیکن آپ بستی میں چلے گئے اور اس بستی میں کسی نے میرے نام سے گوشت نہیں دیا۔ لیکن وہ بوڑھا جس کے پاس ماس بھی نہیں تھا، لیکن اپنے سارے شریر کا گوشت اس نے کاٹ کے دیا۔ جب وہ میرے نام سے اپنے پورے شریر کا گوشت دے سکتا ہے تو کیا میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، چاہے کسی کی قسمت میں اگر کوئی چیز نہیں لکھی ہے، وہ اللہ والے جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ اس بیان کا یہی مطلب تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور لائک ضرور کیجئے، کم سے کم ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ہمارا بیان اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔